ایک اور چیज़ کو ہمارے ناظرین کے لیے ہم مینشن کرنا چاہیں گے کہ یہ جب کہا جاتا ہے عدالت صحابہ، اس کی مجبوری کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، یعنی سب صحابہ کو آپ نے عادل کیوں ماننا ہے؟ اور کیونکہ جب یہ آپ نے ایک پورا ضابطہ بنایا، پوری ایک عمارت قائم کی، اس میں سے اگر ایک صحابی کے اوپر بھی قدغن لگے گی تو وہ پوری عمارت گر سکتی ہے، اس لیے قاعدہ بنانا تھا۔ اور اس کو خود علماء اہل سنت نے بھی اعتراف کیا ہے، جناب آلائی صاحب کی، جیسا کہ آپ نے بھی ایک کتاب دکھائی، یہ ملاحظہ فرمائے صلاح الدین الائی صاحب کی تحقیق منیر، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، فی تقریر عدالت صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ وہ اما فی اصول الفقہ، یہ جو اصول فقہ میں آتا ہے کہ صحابہ یہ کیا ہیں، ہم نقل ہو شریعہ، انہوں نے کیا ہے، شریعت کو نقل کیا ہے۔ جب یہ شریعت کو نقل کرنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، تو ان کے اوپر اگر آپ ایک طعن کا باب کھول دیں گے، ایک آپ نے سب کو اجازت دے دی کہ آپ کسی صحابی پہ بھی طعن کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر ولم یبق بأیدینا، ہمارے ہاتھ میں دین بچے گا ہی نہیں، دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہی صحابہ کیا ہیں، دین پہنچانے والے ہیں۔ تو اگر آپ ان کے اوپر طعن کریں گے اور لوگوں کے کہیں گے کہ بھئی آپ جا کر کیا کریں، تفتیش کریں کہ کس صحابی نے کون کون سی حرکتیں کی تھیں، اب آپ ان کی حرکتوں کے پیچھے جائیں گے تو پیچھے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا، دین نہیں بچے گا۔ اسی چیز کو تدریب الراوی میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، جناب سیوطی نے بھی نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے عدول ہیں، آپ نے کسی کو بھی فضول نہیں سمجھنا، سارے عدول ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی بھی آپ نے چیں بیں نہیں کرنی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں امام الحرمین نے بھی کچھ فرمایا، اس کی بھی سن لیں، وہ کہتے ہیں وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ التَّفَاحُصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ آپ نے کسی بھی صحابی کے پیچھے نہیں جانا، صحابی اگر کسی خاتون کے پیچھے جا رہا ہے تو جانے دیں اس کو، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا۔ بخاری کی روایتیں انشاءاللہ ہم دکھائیں گے ان کو، ٹھیک ہے، وہ بڑی ایک دلچسپ روایت تھی، میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص صحابی تھا، اس نے اپنی خاتون، اپنی بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ گلی میں نکلا نا، اس کو ایک خوبصورت خاتون مل گئی اور اس کی ہیکل اور جناب فزیک اتنی زبردست تھی، اس نے کہا میری بیوی تو کسی کام کی نہیں ہے، صحابی کا دل آ گیا اور صحابی نے وہاں پر کیا ہے، یو ٹرن مار لیا۔ وہ کہتے ہیں وَالسَّبَبُ فِي عَدَمِ التَّفَاحُصِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، ہم جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی عدالت کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرنی، وہ اس لیے کیونکہ یہ حاملین شریعت ہے، شریعت انہی کے کاندھوں پہ ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت سے تو ہم نے کچھ لینا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کا اجماع، اور اوپر کہتے ہیں کہ ان کا اجماع حجت ہے ہمارے لیے، جیسا کہ بحر المحیط اور دیگر اصول فقہ کی ان کی کتابوں میں یہ بات نقل ہوتی ہے ناظرین کہ اجماع اہل البیت لیس بحجہ و اجماع الصحابہ حجہ، کہ صحابہ اگر کسی مسئلے میں اتفاق کر لیں تو وہ ہمارے آنکھوں کا سرمہ ہے، اور اگر اہل بیت کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جائے تو وہاں پر ہماری آنکھیں بند ہیں، کیوں؟ پہلے سے سرمہ لگا ہوا ہے، مزید سرمے کی گنجائش ہے نہیں، تو اہل بیت کا سرمہ ہم نے شیعوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس یہ وجہ ہے کہ ہم نے صحابہ کا کیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے اور ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں آنے دینی۔ ایک اور مطلب میں یہاں پہ چاہوں گا اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کروں کہ بہت سوال کیا جاتا ہے کہ آپ، یعنی کیونکہ یہ باب بند جب کر دیا نا آپ نے کہ صحابہ کا یہ باب آپ نے بند کر دیا اور صحابی، کسی صحابی کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، اہل سنت کا مسلک بھی ہم آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں، یہ دیکھیں یہ مسلک اور مبنی کو آپ سمجھ جائیں گے نا، سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ کوئی بھی آگے پوچھتا ہے، ابھی ایام فاطمہ آنے والے ہیں کہ جناب زہرا کی شہادت ہوئی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، رسول اللہ کی وفات کے ابھی چند وقت ہی گزرا تھا، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اتنے رسول کے صحابی تھے، 12,000 10,000 پتہ نہیں کتنے صحابی آپ نے لکھے ہیں، درست ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعہ نقل ہی نہیں ہوا، یہ تو سینہ بسینہ نقل ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم کہتے ہیں جناب کہاں سے نقل ہوگا، آپ نے ایک جو اپنا مذہب بنایا ہے، وہ مذہب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، سیر و اعلام النبلاء میں جب ہم جاتے ہیں، شمس الدین ذابی صاحب کی ایک کتاب ہے اور اس کی الجزء العاشر 10ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ ہے، شعیب ارناؤ صاحب نے اس کے اوپر تحقیق ماری ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں جی اس پہ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ نے کما تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ وقتالہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو صحابہ کے درمیان پھڈے ہوتے رہے، ایک صحابی دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، حضرت عمار یاسر کو کیوں مار دیا، وہ عثمان کو گالیاں دیتے تھے، محمد بن ابی بکر کو کیوں مار دیا، جی وہ معاویہ اور عثمان کو گالیاں دیتے تھے۔ اچھا، یہ جو گالم گلوچ ان کی چلتی تھی،
تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، گردنیں اڑا دیتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، 30,000 وہاں مر گئے، 17,000 1 لاکھ بندہ تو ویسے ہی پھوکڑ میں مر گیا، ٹھیک ہے. اب وہ بچے بھی یتیم ہو گئے، مائیں بھی جو ہیں وہ بے آسرا ہو گئیں، وہ یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے نا، یہ کیا کرنا ہے اس کو، فَيَنبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ بل اعدامُهُ. آپ کے پاس اگر اس طرح کی چیزیں آ جائیں نا کہ جس میں صحابہ کے پھڈے ہوں، جیسا کہ بہت سی اب روایات بھی ہیں، وقت نہیں انشاءاللہ آگے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ کسی سے کوئی احمد ابن حنبل کتاب لے لیتا، بھائی اس میں کیا ہے، اس نے کہا جی اس میں صحابہ کی پیڑی حرکتیں ہیں، بری کرتوتیں ہیں، تو وہ اس کو امانتاً لے کے آگ لگا دیتے تھے. کتابوں کو آگ لگا دی جاتی تھی جن میں صحابہ کے یہ چیزیں ہوتی تھیں، معائب ہوتے تھے، ان کے عیب ہوتے تھے. اب یہ کیا کہتے ہیں جی، ہمارے زابی صاحب کہتے ہیں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں صحابہ کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے وغیرہ ہیں، فَيَنبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ بل اعدامُهُ، آپ کو چاہیے اس کو چھپا لیں بلکہ اس کو نیست و نابود کر دیں، تہتے کر دیں ایسی چیزوں کو. کس لیے، لِتَصْفُوَ الْقُلُوبَ، تاکہ لوگوں کے جو ہیں وہ دل صاف ہو جائیں، ان کے دل جو ہیں وہ کلین ہو جائیں. تو آپ ان کتابوں کو آگ لگا کے ان چیزوں کو ملیا میٹ کر کے ایک ویکیوم کلینر پھیریں تاکہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں. وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَہ، اور صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے دل میں جو ہے وہ جگہ لے جائے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وَتَرَدِّ عَنْهُمْ وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنِ الْعَامَّةِ وَأَحَدِ الْعُلَمَاءِ. تو بس ہم نے کیا کرنا ہے، چھپانا لازم اور واجب ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی کتاب کا حسن کب ہوتا ہے کہ جب اس میں صحابہ کی حرکتوں کو، ایسی جو بری حرکتیں تھیں ان کو بیان نہ کیا جائے. ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا تو کہا جی یہ کتاب کی اہمیت کم ہوگی اس لیے چونکہ اس نے اپنی اس کتاب میں صحابہ کی بری حرکتوں کو نقل کیا ہے، جو بھی ان کے معاملات اس کو نقل کر دیا. تو یہ اہل سنت کا ایک مذہب، یہ مسلک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہم نے تکمیل الایمان سے بھی دکھایا، اب شمس الدین ذہبی صاحب کی بھی کتاب سے دکھایا، اس کے علاوہ ایک دو جو کتابیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں کہ آپ کیا ہے جب اس کلید کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس چابی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ اہل سنت مسلک والجماعت کی چابی کیا ہے، وہ یہ چابی عدالت الصحابہ کی ہے. عدالت الصحابہ کی جب چابی ان کے پاس ہے، دروازہ بند ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے، ان کی مجبوری ہے. ہاں تو وہ اب کیا ہے، یہ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر یہ سوال کرنا کہ بھیا یہ بتائیں کہ فلاں چیز کیوں نہیں ذکر ہوئی، اگر یہ ہوا تھا، اتنا ظلم ہوا تھا، وہ کیوں ذکر نہیں ہوا. تو ہم کہیں گے بھائی یہ کام تھا، کتابوں کو آگ لگا دیتے. وہ بھی انشاءاللہ موارد دکھائیں گے آپ کی خدمت میں. اور آپ کے علماء کیا کرتے تھے، ان کو نیست و نابود کرتے تھے. تو یہ ایک عالم